بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے ناظرین و سامعین، آج میں آپ کو جس شخصیت کا قصہ سنانے والی ہوں ان کا نام ہے سیدہ رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزادی تھیں۔ نہایت نرم مزاج، آہستہ گفتگو فرمانے والی، خاموش طبع اور باوقار شخصیت تھی۔ اسلام سے پہلے ان کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے طے تھا۔ جب ان کے والد محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنے بیٹے کو مجبور کیا کہ وہ انہیں چھوڑ دے۔ انہیں لوگوں کے سامنے تکلیف اور ذلت دی گئی، صرف اپنے والد گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی وجہ سے۔ پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح فرمایا۔ وہ ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے اور مکہ کے نہایت مالدار لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے انہیں حسب و نسب یا دنیاوی مقام کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے اعلیٰ اخلاق اور پاکیزہ کردار کی وجہ سے منتخب فرمایا۔ جب ظلم و ستم ناقابل برداشت ہو گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سب کچھ چھوڑ دیا اور ایک اجنبی سرزمین کی طرف صحرا عبور کر کے ہجرت فرمائی۔ وہ کئی سال حبشہ میں مقیم رہیں اور اپنے خاندان سے دور، ایک نئی زبان اور نئی سرزمین میں۔ ان کے ساتھ صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند مسلمان تھے، مگر انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی۔ جب وہ واپس آئیں تو پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ 2 مرتبہ انہیں اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا اور 2 مرتبہ ہی نئی زندگی شروع کرنی پڑی۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں پوچھا کیوں، بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھا اور ایمان کے ساتھ آگے بڑھتی رہیں۔ مدینہ منورہ میں پھر وہ شدید بیمار ہو گئیں، ایک ایسی بیماری جو آہستہ آہستہ ان کو کمزور کرتی چلی گئی۔ وہ نہایت ناتواں ہو گئیں، بخار میں مبتلا رہیں اور کئی ہفتوں تک بستر سے نہ اٹھ سکیں۔ غزوہ بدر کا وقت قریب آ رہا تھا، ہر مرد تیاری میں مصروف تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور ان کی کمزوری دیکھی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، تم انہی کے پاس رہو۔ مرد غزوہ بدر کے لیے روانہ ہو گئے اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ہی رہ گئیں، جہاں وہ آہستہ آہستہ بیماری سے لڑ رہی تھیں۔ ادھر ان کے والد گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی پہلی عظیم جنگ کی قیادت فرما رہے تھے اور ادھر وہ تنہائی میں اپنی آزمائش کا مقابلہ کر رہی تھیں۔ مسلمانوں کو بدر میں فتح نصیب ہوئی۔ فتح کی خبر مدینہ منورہ پہنچی، ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی، مگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خبر نہ سن سکیں۔ وہ اس وقت تک وفات پا چکی تھی۔ جب مسلمان ابھی واپسی کے سفر میں تھے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو سیدھا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر گئے اور اشک بار ہو گئے۔ کبھی کبھی تمہارا جہاد میدان جنگ میں نہیں ہوتا بلکہ بیماری کے بستر پر ہوتا ہے، اور کبھی کامیابی یہ نہیں ہوتی کہ تم فتح اپنی آنکھوں سے دیکھ لو بلکہ یہ ہوتی ہے کہ تم ایمان پر قائم رہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بیٹی جن کا صبر ہی ان کا ہتھیار تھا۔ انہوں نے اپنے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا اور ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاکم اللہ الخیرہ۔